بالله كم تستطب القروح ويبرأ جروح الكسير الجريح وينشط ذاك السقيم. حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہیں، تو یہ قید میں ہو گئے، تو مشرکین نے انہیں قید کر لیا تھا، تو ان کو مکہ سے باہر تنعیم میں لے گئے شہید کرنے کے لیے، اور ان کو باندھ دیا، باندھنے کے بعد ان کا منہ مدینہ کی طرف کر دیا۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، ابو جہل کے بعد جو جنگیں ہوئی ہیں، یہی بدر میں تو ابو جہل مارا گیا تھا، احد، خندق، ان جنگوں میں یہی پڑے رہے، تو یہ قریب آ کر پوچھنے لگے کہ بتاؤ کہ اگر ہم تمہیں چھوڑ دیں اور تمہارے اس بدلے میں ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہاری جگہ پر شہید کر دیں، کیا تم اس بات پر راضی ہو؟ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے کہ تم تو ان کے بارے میں شہید کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہو، مجھے تو یہ بھی پسند نہیں ہے کہ شوکۃ یشاق فی رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تو یہ بات بھی پسند نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جہاں موجود ہیں وہاں ان کو کانٹا بھی چبھ جائے، مجھ سے یہ بات بھی برداشت نہیں۔ تم تو میرے بدلے مجھ کو شہید کرنے کے بارے میں کہہ رہے ہو، مجھے تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوتی ہے، تو لہذا میں شہید ہونے کو پسند کر سکتا ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے بدلے میں شہید کر دیا جائے یہ کبھی پسند نہیں کر سکتا۔ تو ان حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے عزیمت پر عمل کیا۔ حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روم کے خلاف لڑائی ہوئی تو جنگ میں یہ قید ہو گئے، جب ان کو قید میں ڈالا گیا تو چونکہ گفتار بہت اعلیٰ، بہت فصیح اللسان تھے، بہت اعلیٰ گفتگو کرتے تھے، تو روم کے بادشاہ نے انہیں قریب کیا اور کو کہنے لگا کہ میں تمہیں اپنے ملک میں بھی شریک کرتا ہوں، میں تمہیں بڑا عہدہ دوں گا اور اپنی بیٹی سے تیرا نکاح بھی کروں گا، شرط یہ ہے کہ تو اسلام کو چھوڑ دو، اسلام کو چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں تیرے ملک کی وجہ سے، تیری بیٹی کی نکاح کی وجہ سے، میں اسلام کو چھوڑ دوں، یہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو میں نے مسلمانوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے، کہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کیا کیا تھا کہ ایک بہت بڑے کڑھا کے اندر اس نے تیل کو گرم کیا تھا، اور جو ایمان سے نہیں پھرتا تھا اس کو گرم تیل کے اندر ڈال دیتا تھا۔ جب انہوں نے یہ کہا کہ میں یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں اور کفر کو اختیار کر لوں، یہ بات کبھی نہیں ہو سکتی ہے، تو یہاں سے آگے دو روایات، ایک روایت میں آتا ہے کہ ان کو گرم تیل کے اندر ہی ڈال دیا اور اس طرح یہ شہید ہو گئے، اور ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ روم کے بادشاہ نے کہا کہ ایسا کرو کہ میرے سر کا بوسہ لے لو تو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ انہوں نے فرمایا کہ صرف مجھے چھوڑ دینے پہ اکتفا نہیں ہوگا، بلکہ جتنے میرے ساتھی قید میں باقی رہ گئے ہیں ان سب کو چھوڑو گے تو پھر میں ایسا کر سکتا ہوں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، تو انہوں نے اس کے سر کا بوسہ لیا اور سارے ساتھیوں کو لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ یعنی ان حضرات نے عزیمت پر عمل کرتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ ایسی حالت کے اندر جب یہ بات یقینی طور پر معلوم ہے کہ یہ شہید کر دیں گے، اس کے باوجود بھی انہوں نے رخصت پر عمل نہیں کیا بلکہ عزیمت پر عمل کیا ہے، اور انہوں نے زبان سے کلمہ کفر نہیں کہا، حالانکہ ایسی حالت کے اندر کلمہ کفر زبان سے کہہ دیتے اور دل ایمان پر مطمئن رہتا تو پھر ان کے لیے کہنا جائز تھا، جیسے کہ آیت کے اندر آ چکا ہے۔